بہت بہت شکریہ. میں مختصر بات کروں گا کیونکہ میری ترمیمی بل کے حوالے سے اتنی زیادہ باتیں ہوئیں, تلخی بھی پیدا ہوئی, ہونی نہیں چاہیے تھی, لیکن بہرحال جب آرگیومنٹ نہیں ہوتے تو پھر تلخی پیدا ہوتی ہے. اب میں صرف ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا, صرف جواباً اور وضاحت بھی کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں کو جنہوں نے اتنی زیادہ دھواں تقاریر کی اور بدقسمتی سے میری ترمیم کو اور میرے میسج کو اور میرے پروپوزل کو سمجھے بغیر. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی کتاب غبار خاطر سے ایک مثال کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک بہت ہی پرانے دور جاہلیت کے عربی شاعر امیہ بن ابی سلط کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ امیہ بن ابی سلط کا ایک شعر ہے جو انہوں نے عربی میں وہاں پہ نقل کیا ہے. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ امیہ بن ابی سلط جب کہیں جاتے تھے اور ان کو کہیں قبر نظر آتی تھی تو وہ رونے لگ جاتے تھے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, جدھر بھی آپ کو کہیں قبر نظر آتی ہے تو آپ رونے لگ جاتے ہو, ان قبروں میں آپ کے رشتہ دار ہیں یا کیا عزیز ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا, اس شاعر نے کہا اس شعر میں, وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ قبریں دیکھ کر اپنے بھائی کی قبر یاد آ جاتی ہے. میرا بھائی جس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, جس کو مارا گیا, تو اس لیے میں روتا ہوں. یہاں اس کے ساتھ ساتھ ایرسٹوٹیلین کیتھارسس ایک تھیوری ہے لنگوسٹک کرٹیسزم کی. اس میں کہا جاتا ہے کہ جو تماشائی ڈرامے کو دیکھ کے سب سے زیادہ چیختا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کو ڈرامے کے ڈائلاگس کی اور ڈرامے کے مفہوم کی سمجھ ہی نہیں آئی. اب میں آتا ہوں دوسرے آرگومنٹ پہ. وہ یہ کہ بڑی عجیب سی بات ہے, میں نے بات کی ہے نیشنل فائنینس کمیشن کے ایوارڈ کے حوالے سے جو آرٹیکل 163A میں جو طریقہ کار ہے اس پر میں نے ترمیم کی, ایک بات کی ہے. یہاں پر بات شروع ہوتی ہے, صدارتی نظام کی طرف حملہ ہو جاتا ہے, پھر جو ہے فوج کو رگڑ دیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سازش کی بو آ رہی ہے, کچھ کیا کہتے ہیں کوئی جمہوری نظام پہ حملے کی بات کر رہا ہے. بہت ہی احترام سے شیری رحمان صاحبہ نے شروع میں جو تقریر کی اس میں انہوں نے جو جملے استعمال کیے کہ سازش ہو رہی ہے, یہ جو ایک طریقہ کار کے تحت یہ ایجنڈا آئٹم لایا گیا, اس پہ مجھے شک ہے. اللہ میں حیران ہوں کہ ایسے آپ کو سازش کی بو آ جاتی ہے, لیکن جن چیزوں پہ آپ کو بو آنی چاہیے وہاں پہ آپ کے olfactory nerves جو ہیں اور olfactory lobes جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اب میں اس کے بعد innuendos اور insinuation and innuendos اشاروں اور کنایوں میں الزامات لگانا, یہ تو پرانا وتیرہ ہے, لیکن یہ مضبوط لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے, یہ دلیل والے لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے, یہ مدبر لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے, یہ علمیت رکھنے والے لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جس کے بارے میں ایرسٹوٹیلین کیتھارسس میں کہا گیا ہے کہ جب انہیں سمجھ نہیں آتی تو وہ شور بہت کرتے ہیں. بہت احترام کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہاں تقاریر کی سوائے چند کے, انہوں نے میرے ایشو کو سمجھا ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہ رہا ہوں, میں NFC ایوارڈ کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان آیات کے اوپر حلف اٹھا کے, قسم اٹھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں آپ کے ان کمزور صوبوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو صحیح طریقے سے وہ حقوق نہیں مل رہے جن کی ڈاکٹر جمال دینی صاحب نے بات کی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ سیاسی تعصب, گروہی تعصب اور کچھ لوگوں کو اپنی تقاریر ٹی وی کے ذریعے دکھانا اور شاید سینٹ کا اگلا ٹکٹ انشور کرنا, اس کی اتنی زیادہ آبسیشن ہے کہ آپ میری بات کو سمجھے بغیر میرے اوپر اعتراضات کرنے لگے. کاش آپ یہ اعتراضات میری بات کو سمجھ کے کرتے. آپ سمجھ کے کرتے تو آپ یہ اعتراضات نہ کرتے, آپ کچھ اور اعتراضات کرتے. بہرحال لیٹس ہیو اٹ. پولیٹکس سے, سیاست میں ایسا ہوتا ہے. ربانی صاحب میرے بہت محترم ہیں, یقین کریں میں دل سے ان کی, جب میں ان کی بات کرتا ہوں میں دل سے ان کی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے ایک بڑی عجیب سی اصطلاح استعمال کی, اشرافیہ کی سازش ہے اس پاکستان میں. اشرافیہ کیا ہے؟ پہلے تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں. بالکل ہوگی سازش, لیکن اس سازش کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اشرافیہ ہے کیا جس کی سازش آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اشرافیہ کی دو ہی تعریفیں ہیں. ایک تعریف ہمارے قرآن نے اور ہمارے اسلام نے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طبقے کا, کسی بھی معاشرے کا معزز ترین طبقہ کیا ہونا چاہیے, اس کے انہوں نے سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے. وہ دو ہیں, ایک فقر اور ایک تقوی. یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو اشرافیہ کی کلاس میں آپ کو انکلوڈ کرتی ہیں, آپ اس کا حصہ بنتے ہیں. بدقسمتی سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ دونوں کوالیفیکیشنز اس ملک میں کوئی پوری کر رہا ہے. اب میں آتا ہوں اس اشرافیہ کی تعریف پہ جو آپ کے پروبیبلی روحانی اساتذہ نے کی ہے.
ایک ان میں کارل مارکس ہے, ایک فریڈرک اینگلز ہے. میں ان دونوں کی مثال دوں گا کیونکہ ان کا لوگوں کو پتہ ہے, باقیوں کو پتہ نہیں ہے, ورنہ میں کئی اور لوگوں کی مثال نہیں دے سکتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اشرافیہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو ذرائع پیداوار پر قابض ہوتا ہے, مینز آف پروڈکشن جس کے قبضے میں ہوتے ہیں, جس کے پاس دولت ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ اقتدار کے منبع پہ قابض ہو جاتا ہے, پھر اقتدار کرتے ہیں, معاشرے کو وہ کنٹرول کرتا ہے, ریاست کو کنٹرول کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں, پاکستان کی ذرا تاریخ کو ریوائنڈ میں لے کے جائیں, ریورس میں پیچھے لے کے جائیں, چند سال پہلے کس کی حکومتیں رہی ہیں اس ملک میں؟ کیا میری رہی ہے؟ میرے تو پورے خاندان میں کوئی پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہیں بنا, لیٹ الون کہ وہ حکومت میں رہے. میں تو ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں, کسی کی مہربانی سے سینٹ میں آ گیا ہوں. آج یہاں پر مجھے فوج کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہتا ہے. بات یہ ہے, آپ کہاں سے آئے ہو؟ آپ دیکھو اپنے ذرائع اقتدار کو, ذرائع منافع کو, ذرائع پیداوار کو دیکھو. اتنا پیداوار تو قارون کے پاس بھی خزانے نہیں تھے جتنے آپ کے پاس ہیں. اتنی دولت تو فرعون اور نمرود کے پاس بھی نہیں تھی جتنی آپ کے پاس ہے. خدا کے لیے جب کسی پر الزام لگاتے ہو تو اس سے پہلے اپنے گریبان کو بھی دیکھ لیا کرو کہ تم خود کہاں سے بول رہے ہو. مجھے یہ بتاؤ, یہاں جمہوریت کی بات کی, ڈکٹیٹرشپ کی بات کی جاتی ہے. یار اپنی پارٹیوں کو ذرا دیکھ لو, خدا کے لیے اپنی پارٹیوں کو, میری پارٹی کو نہ دیکھو, کسی اور کی پارٹی کو نہ دیکھو. کون سی پارٹی ہے جس میں دادا, باپ اور بیٹا اور بیٹی اور پوتی اور پوتے اقتدار نہیں کر رہے؟ ان کو آگے آپ سلوٹ نہیں کرتے, ان کے آگے آپ بیٹھتے نہیں. آپ کو تو پارلیمنٹ میں آنا ان کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی کوالٹیز سے زیادہ ان کا موڈ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ٹکٹ لے کے آتے ہو. اس لیے پھر اشرافیہ کی بات کرتے ہو. اللہ رسول کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, اگر میری مخالفت کرتے ہو کم از کم حق کی بات تو کرو, اپنی ضمیر کو تو سنو. کیا بات کرتے ہو؟ کس اشرافیہ کی بات کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو, آپ بڑی عجیب سی بات کی رضا ربانی صاحب نے, شیخ مجیب الرحمان کو اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آ رہی تھی. یقیناً یہ اس کا ڈائلاگ تھا, یقیناً یہ اس کا ڈائلاگ تھا. لیکن آج مجھے لاکانہ کی سڑکوں سے اس دولت کی بو آ رہی ہے جو سرے محل, جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور پتہ نہیں کتنی کتنی شکلوں میں باہر بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی ہے. مجھے اس پہ آپ اپنی وقت پہ بات کریں پلیز. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. آپ کو جب وہ بات کر رہے تھے تو آپ سنیں. جی آپ کو ڈھاکہ نظر آتا ہے, آپ کو 1970 کا ڈھاکہ نظر آتا ہے. یہ آج کا لڑکانہ کی طرف بھی دیکھ لو. ختم ہو گئی بات. اب آپ نے کہا نیشنلسٹ فورسز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہو چکی تھیں اور ہم نے ان کو ٹھیک کیا, ہم نے ان کو ٹھیک کیا. تشریف رکھیں سر. بیٹھ جی جائیں محترمہ, بیٹھ جائیں. ٹکٹ آپ کا نیکسٹ ٹائم سینیٹر صاحب آپ کی پارٹی سے بات ہو گئی. جی آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے, آپ بیٹھ جائیں. آپ کا ٹکٹ بالکل کنفرم ہے انشاءاللہ. آپ ہمارے سر پر قابض رہیں گی اسی طرح. اچھا اب میں آتا ہوں دوسری بات پر. کہا گیا نیشنلسٹ فورسز. یہ نیشنلسٹ فورسز کو اگر آپ نے ختم کر دیا 18ویں ترمیم کے ذریعے تو یہ کراچی کے اسٹاک ایکسچینج پر کس نے حملہ کیا تھا؟ وہ تو آج بھی پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں اور اقتدار میں آپ کئی سال سے بیٹھے ہوئے تھے. یار یہ 2.5 سال پہلے تو پاکستان نہیں بنا تھا, جولائی 2018 میں تو نہیں بنا تھا. یہ پاکستان تو 1947 میں بنا تھا اور اس دن سے لے کر اس وقت تک آپ ہی حکومت کر رہے ہیں. آپ ہی کی مختلف شکلیں ہیں, آپ ہی کی مختلف نسلیں ہیں. ہم نے تو نہیں حکومت کی. اس لیے یہ جو نیشنلسٹ فورسز جو فاٹا میں لڑ رہی ہیں یا ادھر لڑ رہی ہیں ادھر لڑ رہی ہیں, جن کی آپ آج وکالت کر رہے ہو سیوان میں, ان کے ظلم کی آپ داستانیں سنا رہے ہو. یار یہ نیشنلسٹ فورسز تو آج بھی موجود ہیں. آپ ان کو آپ سے بھی اتنے ہی گلے ہیں جتنے پرانے حکمرانوں سے تھے. اس لیے خدا کے لیے تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کر بات کریں. اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ 18ویں ترمیم پر تو بات ہوگی. پوائنٹ کلیئر کر رہے ہیں, اس کے بعد بالکل 18ویں ترمیم پر تو بات ہوگی. جی آپ ڈکٹیٹ نہ کریں اس کو. عثمان صاحب تشریف رکھیں. جی 18ویں ترمیم پر تو بات ہوگی کیونکہ 18ویں ترمیم کوئی صحیفہ نہیں ہے. ہر کوئی بات کرے گا, ہم بھی بات کریں گے. ہمارا آئینی حق ہے, ہمیں اسی آئین نے یہ حق دیا ہے جس آئین کی آپ تحفظ کی باتیں کرتے ہو, نعرے لگاتے ہو. اسی آئین کے تحت ہی میں نے یہ 18ویں ترمیم, یہ NFC ایوارڈ میں امینڈمنٹ کی ترمیم پیش کی ہے. اس لیے اب آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی بات یہ, آپ ڈر کس بات سے رہے ہیں؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میجورٹی سینٹ میں آپ کی ہے. آپ کو پتا ہے اسی آئین میں آپ نے خود لکھوایا ہے کہ 2/3 میجورٹی سے ترمیم ہوگی. یار آپ اپنے آپ کو قابو رکھیں. وہ پشتو کی ایک کہاوت ہے, چیئرمین صاحب کہتے ہیں گاونڈی تک گلے مکوا پلا چرگا دے قابو کچھ گاونڈی کر آگے نہ چاہیے. اپنی مرغی کو کنٹرول کرو کہ تمہاری مرغی پڑوسی کے گھر جا کر انڈے نہ دے.
मत करो पड़ोसी के ऊपर ताने और इल्जाम तराशियां, ये तुम्हारी मुर्गी का कसूर है। अपने मेंबरान को काबू रखो, इंशाल्लाह तुम कायम दायम रहोगे। ये ना हो कहीं स्लिप हो जाएं, ये मुझे थोड़ा सा शक आ जाता है बाज़ औक़ात। भाई ये जरा अपने घोड़े काबू में रखा करो, इल्जाम ना लगाओ। सर आखिरी बात, क्योंकि यार मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जाती हमले भी किए गए। उस्मान काकड़ मेरा भाई है, मैं बरमला कहता हूं मेरा भाई है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए कि नजरियाती आदमी है। यह अलग बात है कि उसके नजरिए से मुझे इख्तिलाफ होगा। और है जब ये सुर्ख इनकलाब के नारे लगाते थे, जब इनके पार्टियां सुर्ख इनकलाब के नारे लगाती थी, जब डॉक्टर नजीब और बब्र कारमल को ये सपोर्ट करते थे, जब रूस की यलगार को ये यलगार नहीं कहते थे, जब उस जंग को ये फसाद कहते थे, उस जहाद को ये फसाद कहते थे, उस वक्त उस फसाद का मैं हिस्सा था। मैं रूसी फौजियों के खिलाफ अफगानिस्तान की कई वादियों में लड़ा हूं, मैंने इनके उस इनकलाब को शिकस्त दी है। रूसी फौजियों ने अपनी लाशें वहां छोड़कर वो वहां से गए हैं। इनके साथ मेरा नजरियाती इख्तिलाफ है, नजरियाती दुश्मनी है, लेकिन उसके बावजूद अपने नजरियाती दोस्त की दुश्मन की मैं कदर करता हूं क्योंकि नजरियाती है। लेकिन जाती हमले आपको भी नहीं करने चाहिए। उस्मान काकड़ साहब, आप नहीं समझते कि मैं कौन हूं। मुझे आपको क्या पता मैं कहां से आया हूं। आप एक सिंपल सी बात पर 18वीं तरमीम पर आपने फौज के ऊपर इल्जाम लगा दिया। मौलाना साहब की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो इस काबिल ही नहीं थी उनकी गुफ्तगू के उन पर बात की जाए। आप पाकिस्तान की फौज पे बात की आपने कि तुम जंग लड़ने वाले बनो, तुमने जंग नहीं लड़ी, तुमने कौन सी जंग जीती है। तुमने ये इल्जाम ताना दिया पाकिस्तान की फौज को। यार खुदा के लिए, खुदा और रसूल के लिए तारीख को उठा के देख लो, और तुम जंग लड़ने वाली कौम बनो तो तुम्हारी फौज जंग लड़ लेगी। अभी गोली चली नहीं होती कि तुम लोग मुजाहिरा शुरू कर देते हो। किसके खिलाफ तुम लोग उठे और तुमने बंदूक उठाई है। किस पर आओ आज कश्मीर में घुसो, किसने तुम्हें रोका हुआ है, किसने तुम्हें रोका हुआ है। जाओ कश्मीर का जहाद करो, आजाद करो, पाकिस्तान की फौज तुम्हारे पीछे है। अफगानिस्तान में जाके जहाद करो, पाकिस्तान की फौज तुम्हारे पीछे। इल्जाम लगाना, सियासत करना और कहना फौज नहीं लड़ रही, इंतहाई अफसोस की बात है। और मुझे बड़ी शर्म आती है ये बात करते हुए, लेकिन मैं फिर भी आखिर में ये कहूंगा कि ये अगर कहते हैं कि मैं फौज का आदमी हूं तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं हाँ हूं। यह पाकिस्तान की फौज है, ये इसराइल और हिंदुस्तान की फौज नहीं है। मैं पाकिस्तान की फौज का हामी हूं, सपोर्टर हूं, उनके लिए खड़ा हूं। मेरी जान, मेरी आबरू, मेरी जिंदगी पाकिस्तान की फौज पर कुर्बान है, इसलिए कि पाकिस्तान की फौज मेरे लिए लाशें गिरा रही है। कल भी उनके 4 जवान शहीद हुए हैं। तो मुझे बताओ तुम्हारी कितना खून के कतरे बहे हैं। तुम तो मुर्गी ज़बह करके भी शहीदों में अपना नाम नहीं लिखवा सकते, क्योंकि मुर्गी भी आजकल शायद 200-250 रुपए की मिलती है, उसमें पैसे खर्च होते हैं, और तुम्हें पैसे जमा करने की आदत है, खर्च करने की आदत नहीं है। इसलिए ना करो ये बातें और ना मुझ पर इल्जाम लगाओ। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरी बात को समझे बगैर जो चीख शोर शराबा हुआ, उससे मुझे अल्लामा इकबाल की एक शेर आखिरी याद आते हैं और उससे मैं खत्म करता हूं। वो कहता है, हुजूर हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की, हुजूर हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की, ये बंदा वक्त से पहले कयामत कर न दे बर्पा। आज मैंने ये कयामत यहां बर्पा कर दी है। आज मैंने लोगों की चीखें निकलवा दी हैं। आज लोगों ने चीखें मार मार कर अपना इजहार कर दिया है कि वो कितना डरते हैं तब्दीली से, कितने वो पुराने दौर के पुजारी हैं, कितने वो नए सूरज को तलू होने से डरते हैं। यहां पर बात की गई दौलत की। मीर कबीर साहब ने बलोचिस्तान का रोना रोया। मीर कबीर साहब आप मेरे भाई हैं, उस्मान काकड़ साहब आप मेरे भाई हैं। मैं समझता हूं बलोचिस्तान के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन आज बलोचिस्तान क्यों गरीब है, जरा मैं आपको इसकी सिर्फ आखिरी वजाहत देना चाहता हूं। बलोचिस्तान चेयरमैन साहब इसलिए गरीब है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले हमें वो वजह बता दी थी, और वो वजह आज मैं आपके सेनेट पे दोहराना चाहता हूं। उनकी हदीस है, वो फरमाते हैं कि जब किसी कौम के बड़े, किसी कौम के हाकिम दौलत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं, वो कौम जलील और गरीब हो जाती है। मीर कबीर साहब, आप जैसे लीडर इस हाउस में बैठे हुए, कौमी असम्बली में बैठे हुए, जरा उनकी दौलत का हिसाब चेक करें और जाए फिर उन गरीबों का भी देखें जिनके नाम पर आप वोट लेकर यहां आते हैं, और फिर उनका रोना रोकर मजीद दौलतमंद होते हैं। खुदा के लिए ये बात ना करें। दौलत का फार्मूला मेरे कायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले आपको बता दिया था। आप किसलिए गरीब हैं कि आप उसको गरीब रखना चाहते हैं ताकि आप उसका इस्तेसाल करें, वरना गुर्बत कब की खत्म हो चुकी होती। आपके बड़े बड़े वडेरे, आपके बड़े बड़े सरदार साथ दौलत के जराए पर काबिज हैं, इसलिए बलूचिस्तान गरीब है। अपने गिरबान में डाल के देखें। और खत्म करता हूं इस बात पे कि समझ कर दलील से बात करें, यही आपका वतीरा होना चाहिए। ना करें ये सियासी जलसे, ना करें ये ड्रामेबाजियां, और ना धमकियां दें जाती। मौलाना साहब ने भी धमकी दी, उस्मान काकड़ ने भी दी।
عثمان کاکر صاحب, مولانا صاحب, آپ بھی دونوں پشتون ہیں. میں بھی جب پیدا ہوا تھا تو میرے اس کان میں اذان کی آواز آئی تھی اور اس کان میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں نے سنی تھی, تھینک یو اور میں نے ساری زندگی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنی ہے. اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جس دن میں مروں تو میں جو آخری آواز سنوں وہ ایک کان میں اذان ہو اور دوسرے میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہو. جی جی جی, کمیٹی کو بھیجنا ہے یا ووٹ کرا لوں؟ جی, لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز, لیڈر آف دا اپوزیشن جی.